برصغیر پاک و ہند میں فلموں سے قبل ان لوک داستانوں کو سٹیج ڈراموں اور گیتوں میں پیش کیا جاتا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان میں مختلف زبانوں میں تقریباً 3 درجن کے قریب لوک داستانوں پر مبنی فلمیں بنائی گئیں، جن میں بعض کہانیوں پر کئی بار فلمیں بنائی گئیں، لیکن یہاں ہم ذکر کریں گے کہ ان داستانوں پر قیام پاکستان کے بعد پہلی فلم کب بنی۔ اس ویڈیو میں ہم صرف 11 مقبول ترین داستانوں کا ذکر کریں گے، کیونکہ ان سب کا ذکر ایک ویڈیو میں ناممکن ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد سب سے پہلے سسی پنو کی داستان پر مبنی پہلی فلم سسی بنی، جو اردو زبان میں تھی۔ یہ فلم 3 جون سن 1954 میں ریلیز ہوئی تھی۔ یہ بلیک اینڈ وائٹ فلم تھی جس کی ہدایت کاری داؤد چاند نے کی تھی اور پروڈیوسر جیسی آنند نے ایور ریڈی پکچر کے بینر تلے پیش کیا تھا۔ موسیقی جی چشتی نے مرتب کی تھی۔ فلم لاہور میں بنائی گئی تھی۔ فلم میں اداکارہ سبیہا اور اداکار سدھیر نے سسی پنو کا کردار ادا کیا تھا۔ دوسرے نمایاں اداکاروں میں عائشہ بھونسلے، نظر اور غلام محمد شامل تھے۔ یہ ایک کامیاب فلم تھی اور اسے پاکستان کی پہلی ہٹ گولڈن جوبلی اردو فلم ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس کے علاوہ قیام پاکستان کے بعد اس لوک داستان کو دوبارہ سن 1958 میں سسی پنو، سندھی زبان میں سن 1968 میں سسی پنو، سن 1972 میں پنو دی سسی اور سن 2004 میں سسی پنو کے نام سے پنجابی زبان میں فلم کی صورت میں پیش کیا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد دوسری لوک داستان سوہنی مہیوال کی کہانی پر مبنی پہلی فلم ہدایت کار ایم جے رانا نے سن 1955 میں سونی کے نام سے بنائی، جو اردو زبان میں تھی۔ یہ فلم 24 مئی سن 1955 میں ریلیز ہوئی تھی۔ فلم بلیک اینڈ وائٹ تھی جس کے پروڈیوسر ایم اے خان نے اسے ایور ریڈی پکچر کے بینر تلے پیش کیا تھا اور موسیقار فیروز نظامی تھے۔ یہ فلم لاہور میں بنائی گئی تھی۔ فلم میں ایک بار پھر سبیہا اور اداکار سدھیر نے سوہنی مہیوال کا کردار ادا کیا تھا۔ دوسرے نمایاں اداکاروں میں اداکارہ شمی، نظر، ہمالیہ والا اور سلیم رضا شامل تھے۔ باکس آفس کے لحاظ سے یہ فلم کوئی خاص کامیابی حاصل نہ کر سکی اور ایوریج تک محدود رہی۔ بعد میں اس کہانی پر سونی کمیہارن سن 1960، اجدا مہیوال سن 1973، سوہنی مہیوال سن 1976 اور سوہنی مہیوال سن 2004 میں مزید فلمیں بنائی گئی۔ تیسری لوک داستان ہیر اور رانجھا کی ہے، جو سب سے زیادہ مقبول ترین داستان رہی ہے۔ اس کہانی کو پاکستان میں سب سے پہلے اداکار اور فلم ڈائریکٹر نذیر نے فلم کا روپ دیا اور اس فلم کا نام ہیر رکھا۔ فلم بلیک اینڈ وائٹ تھی۔ یہ فلم 28 اکتوبر سن 1955 میں ریلیز کی گئی تھی۔ فلم پنجابی زبان میں تھی۔ یہ ایک ہٹ فلم تھی جو کراچی میں تیار کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ پروڈیوسر جیسی آنند نے انیس پکچر کے بینر تلے اسے پیش کیا تھا۔ اس فلم میں ہیر کا کردار سورن لتا اور رانجھا کا کردار اداکار عنایت حسین بھٹی نے ادا کیا تھا۔ موسیقار صفدر حسین تھے۔ دیگر اداکاروں میں اداکار اجمل، نظر اور زینت شامل تھے۔ بعد میں اس کہانی کو سن 1965 میں ہیر سیال کے نام سے فلم کا روپ دیا گیا۔ سن 1970 میں ہیر رانجھا کے نام سے اس کہانی کو پھر آزمایا گیا، جو سپر ہٹ پلاٹینیم جوبلی فلم ثابت ہوئی۔ دونوں پنجابی زبان کی فلمیں تھیں۔ قیام پاکستان کے بعد پنجاب کی ایک اور مشہور زمانہ چوتھی لوک داستان دلہ بھٹی پر مبنی فلم دلہ بھٹی لاہور میں سن 1956 میں پہلی بار بنائی گئی، جو پنجابی زبان میں تھی۔ یہ فلم 1 جنوری سن 1956 میں ریلیز کی گئی تھی۔ یہ فلم بلیک اینڈ وائٹ تھی جس کے ہدایت کار ایس ایم ڈار تھے اور اس فلم کے پروڈیوسر آغا جی اے گل نے اسے ایور نیو پکچر کے بینر تلے پیش کیا تھا اور موسیقار تھے جی اے چشتی۔ فلم کے مرکزی کردار سدھیر، سبیہا خانم اور علاؤالدین تھے۔ دلہ بھٹی کا کردار اداکار سدھیر نے ادا کیا تھا۔ دیگر نمایاں اداکاروں میں آصف جاہ،
آشا بھوسلے اور غلام محمد شامل تھے۔ باکس آفس کے لحاظ سے یہ ایک کامیاب ترین فلم تھی۔ فلم نے گولڈن جوبلی منائی تھی اور اسے پاکستان کی پہلی بلاک بسٹر فلم ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس لوک داستان کو دوبارہ سن 1969 میں دلہ حیدری اور سن 1984 میں دلہ بھٹی کے نام سے فلم کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ پاکستان میں سن 1956 میں 5ویں مشہور سندھی لوک داستان عمر ماروی کی کہانی کو پہلی بار کراچی کے اسٹوڈیو میں فلم کی شکل میں بنایا گیا۔ یہ فلم 16 مارچ سن 1956 میں ریلیز ہوئی تھی۔ یہ فلم سندھی زبان میں بنائی گئی تھی، بعض جگہ پر سن 1959 بھی لکھا گیا ہے۔ یہ بلیک اینڈ وائٹ فلم تھی۔ اس فلم کے ڈائریکٹر شیخ حسن تھے اور پروڈیوسر فضلانی نے اسے فضلانی فلم کے بینر تلے پیش کیا تھا۔ اس فلم کے موسیقار غلام نبی عبداللطیف تھے۔ یہ ایک کامیاب فلم تھی۔ فلم کا ٹائٹل رول اداکارہ نگر سلطانہ اور فضلانی نے ادا کیا تھا۔ دیگر نمایاں اداکاروں میں شیخ حسن، چارلی اور ببو شامل تھے۔ اس فلم کو سن 1963 میں دوبارہ اردو زبان میں ڈب کر کے ریلیز کیا گیا، لیکن فلم ناکام رہی۔ چھٹی مشہور لوک داستان مرزا صاحبہ، جس کا تعلق پنجاب کی سرزمین سے ہے۔ اس کہانی پر پہلی بار سن 1956 میں اردو زبان میں فلم بنائی گئی تھی۔ یہ فلم 25 مئی سن 1956 میں ریلیز ہوئی تھی۔ یہ ایک بلیک اینڈ وائٹ فلم تھی۔ تجارتی لحاظ سے یہ ایک ایوریج فلم تھی۔ اس فلم کے ڈائریکٹر داؤد چاند تھے اور پروڈیوسر بیگم ملک شریف نے فردوس فلم کے بینر تلے اس فلم کو پیش کیا تھا اور موسیقار خواجہ خورشید انور تھے۔ یہ فلم لاہور میں بنائی گئی تھی۔ فلم میں مرزا صاحبہ کے مرکزی کردار اداکارہ مسرت نذیر اور سدھیر نے ادا کیے تھے۔ دیگر نمایاں اداکاروں میں علاؤ الدین نذر، غلام محمد اور زینت شامل تھے۔ دوبارہ اس کہانی پر سن 1967 میں مرزا جٹ بنی، جو سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی۔ سن 1982 میں مرزا جٹ اور جٹ مرزا بنائی گئی۔ تینوں پنجابی زبان میں تھیں۔ مرزا صاحبہ کوئی خاص کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ 7ویں مشہور لوک داستان حاتم طائی کی ہے، جو قبل از اسلام کا ایک حقیقی کردار تھا جو سخاوت کے استعارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس کہانی پر پہلی بار فلم ڈائریکٹر داؤد چاند نے فلم بنائی، جو اردو زبان میں تھی۔ فلم بلیک اینڈ وائٹ تھی۔ فلم سپر ہٹ تھی۔ یہ فلم لاہور کے اسٹوڈیوز میں بنائی گئی تھی۔ فلم کے پروڈیوسر جیسی آنند نے ایوریڈی پکچر کے بینر تلے اس فلم کو پیش کیا۔ فلم کے موسیقار صفدر حسین تھے۔ فلم کا ٹائٹل رول اداکار سدھیر نے ادا کیا تھا۔ ہیروئن اداکارہ صبیہ خانم تھیں۔ دیگر ستاروں میں عائشہ بھوسلے، نذر، دلجیت مرزا اور الیاس کاشمیری شامل تھے۔ اس فلم کو 5 مئی سن 1967 میں حاتم طائی کے نام سے دوبارہ بنایا گیا تھا۔ 8ویں مشہور ترین عربی لوک داستان لیلا مجنوں کی ہے، جس نے بہت شہرت پائی۔ اس کہانی پر پہلی فلم ڈائریکٹر منشی دل نے عشق لیلا کے نام سے بنائی تھی، جو اردو زبان میں تھی، جو سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی۔ فلم بلیک اینڈ وائٹ تھی، جسے پروڈیوسر جیسی آنند نے ایوریڈی پکچر کے بینر تلے پیش کیا تھا۔ موسیقار تھے صفدر حسین۔ فلم میں لیلا مجنوں کا کردار اداکارہ صبیہ خانم اور سنتوش کمار نے ادا کیا تھا۔ دیگر نمایاں اداکاروں میں آشا بھوسلے، نذر اور علاؤ الدین شامل تھے۔ اس کہانی پر دوبارہ کئی فلمیں بنی، جن میں لیلا مجنوں سن 1957 جو اسی تاریخ میں ریلیز ہوئی تھی، سن 1971 میں لیلا مجنوں سندھی میں، سن 1973 میں لیلا مجنوں پنجابی میں، سن 1974 لیلا مجنوں اردو میں بنائی گئی۔ لوک داستانوں میں سے ایک داستان نوری جان تماچی کی بھی ہے، جو سندھ سے تعلق رکھتی ہے اور سندھ میں اس مقبول کہانی کو سب جانتے ہیں۔ اس کہانی پر پہلی فلم نوری جان تماچی ہدایت کار شیخ حسن نے بنائی تھی، جو بلیک اینڈ وائٹ سندھی فلم تھی۔ یہ ایک ہٹ فلم تھی۔ اس فلم کے پروڈیوسر بہار علی بلوچ نے اسے بلوچ آرٹ پروڈکشن کے بینر تلے پیش کیا تھا اور موسیقار تھے غلام علی۔ اس بلیک اینڈ وائٹ فلم کو کراچی میں تیار کیا
گیا تھا۔ نوری جام تماچی کا کردار اداکارہ عشرت جہان اور مشتاق چنگیزی نے ادا کیا تھا۔ دیگر اداکاروں میں نرگس اور احمد علی شامل تھے۔ 10ویں لوک داستان یوسف خان شیر بانو پر مبنی ہے، جو ایک پشتو لوک داستان ہے۔ اس کہانی کو رومیو اینڈ جولیٹ کا پشتو ورژن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کہانی کو ڈائریکٹر عزیز تبسم نے پہلی بار فلم کا روپ دیا۔ یہ فلم پشتو زبان میں بنائی گئی تھی اور پشتو زبان میں بننے والی یہ پہلی فلم تھی۔ یہ فلم 26 جون سن 1970 میں ریلیز ہوئی تھی۔ فلم بلیک اینڈ وائٹ تھی اور کراچی میں اس فلم کو تیار کیا گیا تھا۔ فلم کے پروڈیوسر علی حیدر جوشی نے اسے ورجن پکچر کے بینر تلے پیش کیا تھا۔ موسیقار تھے لال محمد اقبال۔ یوسف خان شیر بانو کا کردار بدر منیر اور یاسمین خان نے ادا کیا تھا۔ دیگر اداکاروں میں نعمت سرحدی، ماں پارا اور ساکی شامل تھے۔ اس فلم نے شاندار کامیابی حاصل کی تھی۔ پشاور میں اس فلم نے پلاٹینیم جوبلی منائی تھی۔ 11ویں لوک داستان فارسی زبان کی سب سے مقبول داستان شیرین فرہاد ہے۔ پاکستان میں اس کہانی کو دوبارہ فلم کی صورت میں تیار کیا گیا ہے۔ پہلی بار اس کہانی کو پشتو زبان میں سن 1973 میں فرہاد شیرینی کے نام سے فلمایا گیا تھا۔ دوسری بار اس کہانی کو ڈائریکٹر شریف نیر نے سن 1975 میں شیرین فرہاد کے نام سے کلر فلم بنائی۔ یہ فلم 9 مئی سن 1975 میں ریلیز ہوئی تھی۔ پروڈیوسر دلاور ملک نے اسے نیر پروڈکشن کے بینر تلے پیش کیا تھا اور موسیقار تھے خواجہ خورشید انور۔ یہ سلور جوبلی فلم تھی۔ شیرین فرہاد کے مرکزی کردار اداکارہ زیبا اور اداکار محمد علی نے ادا کیے تھے۔ فلم لاہور میں تیار کی گئی تھی۔ دیگر نمایاں اداکاروں میں نمو، علاؤالدین ادیب اور تالش شامل تھے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔